بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المؤمنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر خریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفنایا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔